17واں پارہ سورۃ الحج آیت نمبر 72 16ویں رکوع کی آخری آیت پاک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، آپ پہچانتے ہیں کافروں کے چہروں پر ناخوشی کو۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ حملہ کر دیں ان لوگوں پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے، افأنبئکم بشر من ذالکم، کیا میں تمہیں بتلاؤں اس سے بری چیز؟ النار، آگ ہے، وعدها اللہ الذین کفروا، وعدہ کیا ہے اللہ نے اس جہنم کا کافروں سے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے لوٹنے کا۔ اس سے پہلی آیات پاک کے اندر ان کا بیان تھا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کہ اللہ کو چھوڑ کر جو غیروں کی عبادت کرتے ہیں، فرمایا کہ ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے جن کو ان لوگوں نے الہ مانا ہوا ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم ہے۔ اور آج کی آیت پاک میں فرمایا کہ میرا پاک پیغمبر جب ان لوگوں کے سامنے ہماری توحید والی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور جن میں شرک کا رد ہوتا ہے، ذرا آپ ان لوگوں کے چہروں کو دیکھنا کہ ان لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی جس آیت پاک میں شرک کا رد ہوتا ہے تو ان لوگوں کے منہ بن جاتے ہیں اور چہرے بگڑ جاتے ہیں جو ان کے مشرکین مکہ کے بتوں کو یا اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے، تو ان لوگوں کو جب یہ باتیں یہ آیات سنائی جاتی ہیں ان لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ توحید والی آیات اللہ کی نہیں سن سکتے یہ لوگ، اور فرمایا ان کا تو بس نہیں چلتا ہے، اگر ان کا بس چلے تو یہ آپ لوگوں کے اوپر حملہ بھی کر دیں کہ جن پر قرآن کی یہ آیتیں پڑھ کر جن میں توحید ہو اور شرک کا رد ہو، ان کے سامنے پڑھو تو قریب ہے کہ یہ لوگ آپ پہ حملہ بھی کر دیں، لیکن کر نہیں سکتے۔ تو فرمایا میرا پیغمبر یہ جو شرک کے رد پر ان کے منہ بگڑ جاتے ہیں، فرمایا کیا میں نہ بتاؤں اس سے بھی بری چیز؟ فرمایا وہ آگ ہے ان لوگوں کے لیے تیار ہے جو لوگ اپنے جھوٹے خداؤں کے لیے ایک بات سننے کے لیے تیار نہیں، ان کے منہ بگڑ جاتے ہیں، اللہ کے قرآن پہ ان کو یقین نہیں ہے، اللہ کے قرآن کی آیتوں پر انہیں ایمان نہیں ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے میں نے جہنم کا وعدہ کیا ہوا ہے، جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری واضح آیات جن میں شرک کا رد ہوتا ہے، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر
کر آپ ذرا دیکھنا، آپ پہچان لیں گے کفار لوگوں کے چہروں میں المنکر، ناخوشی، چہرے ان لوگوں کے بگڑ جاتے ہیں۔ یکادون یسطون بالذین، قریب ہے کہ یہ لوگ حملہ کر دیں ان لوگوں پر، یتلون علیہم آیاتنا، جو تلاوت کرتے ہیں ان پر ہماری آیتیں، جن میں اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے، شرک کا رد کیا جاتا ہے۔ قریب ہے کہ یہ لوگ آپ کو پڑھنے بھی نہ دیں، ان لوگوں پہ حملہ کر دیں، کیوں اللہ کی توحید بیان کرتے ہو؟ قل لا، فرما دیجئے میرا پاک پیغمبر، افأنبئکم بشر من ذالکم، کیا میں تم کو بتلاؤں اس سے بھی بری چیز؟ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے النار، وہ آگ ہے، وعدہ اللہ الذین کفروا، کہ اس جہنم کا اللہ نے وعدہ کیا کافروں سے، وبئس المصیر، اور بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، بیان کی گئی ہے ایک مثال، پس سنو تم اس مثال کو کان لگا کر۔ وہ کیا مثال ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، جن کی عبادت کرتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز وہ پیدا نہیں کر سکتے ایک مکھی کو، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں اس کے لیے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر چھین لے وہ مکھی ان سے کوئی چیز، لا يَسْتَنْقِذُوهُ، وہ چھڑا نہیں سکتے مکھی سے، منہ سے، ضعف الطالب والمطلوب، طلب کرنے والا بھی کمزور، جس سے طلب کیا جاتا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ اللہ کریم نے اس آیت پاک میں سارے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا، مثال بیان کی، اے وہ لوگوں جو اللہ کے علاوہ جن کو پوجتے ہو، غیر اللہ کو، ان کی حیثیت اللہ نے بیان فرمائی۔ ان لوگوں کی حیثیت یہ ہے کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے تو وہ مکھی سے وہ چیز بھی نہیں چھڑا سکتے، اور تم ان کی باتیں کرتے ہو۔ اور فرمایا کہ لن یخلقوا ذبابا، مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ اتنے کمزور ہیں، تمہاری کیا مشکلات دور کریں گے، تمہاری کیا حاجتیں پوری کریں گے، تمہارے کیا دستگیر بنیں گے، تمہاری کیا داد رسی کریں گے؟ ذرا عقل سے کام لو، اللہ کے قرآن سے سچی کتاب کوئی نہیں ہے، یہ رب کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اللہ نے خود اس کی تلاوت فرمائی ہے، رب کے اندر کی نکلی ہوئی چیز سچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کس انداز سے سمجھا رہے ہیں؟ جو تمہارے الہ جنہیں تم سمجھتے ہو، چاہے مخلوق میں کوئی بھی ہے، انبیاء ہے، اولیاء ہے، کوئی بھی ہے، سورج ہے، چاند ہے، تارے ہیں، جو کسی کو مشکل کشا سمجھے، کوئی حاجت روا سمجھے، اللہ نے مثال بیان کر کے سمجھایا، ذرا دیکھو تو صحیح، وہ مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا تو درکنار، مکھی کوئی چیز کھانے سے لے کے اڑ جائے، وہ مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ تم کن کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتے ہو، داد رسیاں کرتے ہو؟
اور مکھی کے بارے میں آپ نے بھی حدیث پاک سنی ہوگی کہ مکھی کے ایک پر کے اندر بیماری ہے اور ایک پر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شفا ہے۔ مکھی جب بھی کسی چیز پر بیٹھتی ہے بیماری والا پر پہلے ڈبوتی ہے، زہر والا پر یہ پہلے ڈبوتی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ایسا ہو جائے تو اس مکھی کا دوسرا پر ڈبو کر اسے نکال لیا کرو اور پھر وہ پینے کی چیز ہو تو پی لیا کرو۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ پینا ضروری نہیں ہے، جس کی طبیعت چاہے وہ پیے، نہ طبیعت چاہے تو ضروری بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حدیث پاک سے لزوم نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ بس اب مکھی آ گئی ہے تو اب دل چاہے نہ چاہے بس پینا پڑے گا دوسرا پار ڈبو کر۔ طبیعت چاہے تو پی لو، نہ چاہے تو چھوڑ دو۔ اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کسی ناپاک جگہ سے اٹھ کر مکھی نہ آئی ہو، تب یہ پینے کا حکم ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے ساتھ ڈھیر لگا ہوا ہے وہاں سے اڑ کے آئی ہے چائے میں گر گئی، پھر بھی یہ حدیث یاد رکھے تو ایسی بات نہیں، نہ پیو۔ ناپاک جگہ سے اٹھ کر آئی ہو تو بالکل نہ پئیں۔ اب مثلا جیسے یہ مسجد ہے تو اس کے باتھ روم الگ ہیں بالکل، تو اگر یہاں اسی مسجد کے حال کے اندر مکھی ہے تو چائے میں گر گئی، چائے پی رہے تھے تو طبیعت مانے تو دوسرا پار بھی ڈبو کے پی سکتے ہیں، نہ طبیعت چاہے تو نہ پیے، کیونکہ یہاں کی مکھی جو ہوگی وہ کم از کم گندی جگہ پہ نہیں بیٹھی ہوگی۔ مدرسے کے ایک استاد تھے، واقعہ لکھا ہے کہ شاگرد کو کہا کہ چائے بنا کے لے آؤ۔ اب وہ شاگرد اپنے استاد کے لیے چائے لے کے آیا بنا کر، اتنے میں استاد کے سامنے رکھی تو اس کے اندر مکھی گری۔ مکھی گری تو استاد محترم نے فرمایا کہ بھائی جاؤ اسے گرا دو اور دوبارہ بنا کر لے آؤ چائے، اس کو گرا دینا۔ شاگرد جو تھے ان میں سے ایک جو تھا اس نے کہا استاد جی آپ نے حدیث تو پڑھی ہوگی کہ جس مکھی کے اگر مکھی چائے کے اندر گر جائے یا کسی بھی چیز میں اس کے پر کو ڈبو کے پی لو۔ تو استاد محترم نے فرمایا کہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، حدیث پاک ہے، اور آقا علیہ السلام مدینہ پاک کی دھرتی پہ تھے تو وہ مدینہ کے باغوں کے کھجوروں پر ہو کے مکھی اٹھ کے آیا کرتی تھی، اور ادھر جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں تو سارے پخانے کی غلاظتیں ہیں، ڈھیر ہے، تو مدینے کی مکھی لے کے آ، میں اس مکھی سمیت ہی اس چائے کو بھی پی لوں گا۔ تو اس لیے دل چاہے تو آدمی پی سکتا ہے، نہ چاہے تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کی وجہ سے بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بس یہ پینا لازم ہے، تو آپ کی مرضی ہے، طبیعت چاہے تو پی لیں، نہ چاہے، اور یہ یاد رکھیں گندی جگہ سے اٹھ کے آئی ہو جہاں یقینی ہو نہ پئیں، کیونکہ وہ گندی مکھی ہے اور اس کے پر میں کوئی شفا نہیں ہے، جگہ ہی گندی سے اٹھ کے آ رہی ہے۔ تو اس لیے اس آیت پاک میں فرمایا کہ مکھی کی مثال بیان کی کہ جنہیں تم پوجتے ہو اللہ کے علاوہ ان کی حیثیت یہ ہے ضعف الطالب والمطلوب، طلب کرنے والا بھی کمزور ہے، جس سے طلب کیا جا رہا ہے رب کے علاوہ تو وہ بھی کمزور ہے۔ آگے فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ رب کی قدر کرنے کا حق ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ کریم طاقت والے اور غالب ہیں۔ فرمایا جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے، لوگ اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر رہے۔ اللہ کی عبادت کا حق یہ ہے، اللہ کی قدر کا حق یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی صرف اللہ کے لیے اور مدد بھی صرف اللہ سے مانگی جائے، غیر سے مدد نہ مانگی جائے۔ یہ اللہ کی قدر کا حق ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
آگے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، اللہ کریم چنتے ہیں فرشتوں سے پیغام پہنچانے والے، ومن الناس، اور انسانوں میں سے بھی اللہ کریم چنتا ہے، ہر بندے کو اللہ نبی نہیں بناتے، فرشتوں کو بھی اللہ کریم نے چنا، لوگوں میں سے بھی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر امام المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انسانوں میں اللہ کریم چنتے رہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ کریم سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ اللہ کریم جانتے ہیں جو کچھ مخلوق کے سامنے ہے۔ اللہ کے علم کو بیان کیا، اللہ سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ جانتے ہیں جو کچھ مخلوق کے سامنے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، پہلے ہو چکا، اللہ کی ذات سب کچھ جانتی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لٹائے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب